بات کریں بھائی صاحب، السلام علیکم. بات کرو جی بھائی. وعلیکم السلام آغا. جی بھائی صاحب، کہاں جی سے میں کال کر رہے سلمان ہیں؟ بول رہا ہوں انڈیا سے. انڈیا سے سلمان جی بھائی، کیسے انڈیا ہیں؟ سے میں سلمان بول رہا ہوں. جی حکم. جی اچھے ہیں. جی ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ جماعت عمریہ والے اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ نے مطلب فتوحاتیں کی اور دوسرے غیر ممالک میں فتوحات کی. تو یہ کیا اسلام کی روح سے جائز ہے کہ کسی دوسرے ملک پر حملہ کر دیا جائے یوں ہی، اور نام یہ لیا جائے کہ ہم اسلام پھیلا رہے ہیں؟ تو اس پہ غیر مسلم کافی اعتراضات کرتے ہیں، اور یہ خالد بن ولید کو بہت ہیرو بناتے ہیں کہ اس نے جو ہے خون بہایا اور یہ وہ. تو یہ کیا اسلام کی روح سے جائز ہے کہ کسی کے گھر پہ حملہ یا کسی ملک پہ حملہ کر دینا اور اسلام پھیلانا اس طریقے سے؟ بہرحال یہ تبری وغیرہ میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں کہ ابو بکر جب خلیفہ بنا تو وہ اسی بات پر کہ جی یہ عرب قبائل جو تھے یہ تو بہت بھوکے لوگ تھے، یہ بہت فقیر تھے. آپ کو جی پتا ہے کہ جی عرب اس زمانے میں دنیا کا سب سے پسماندہ علاقہ تھا، اور سب سے زیادہ جی مسکین فقیر. ان کے پاس کھانے کو کچھ، پہننے کو بھی کچھ نہیں تھا. ان کے پاس ایسے سب ننگے پھرتے تھے یار. جی اغلب یہ ہوتا تھا کہ صرف ان کے پاس، جی مردوں کے پاس ایک دھوتی ہوتی تھی، اور کاندھے کے لیے بھی کچھ وہ کپڑا نہیں ہوتا تھا. قمیص تو دور، شلوار قمیص تو دور کی بات ہے، دھوتی بھی مشکل سے ان کو ملتا تھا. یہ ہر لحاظ سے بہت ہی جی فقیر. کھانے کو یہ کتے کھاتے تھے، آپ کو پتا ہے عرب جو ہے کتے کھاتے تھے، چپکلی کھاتے تھے، اور چوہے کھاتے تھے. اور اسلام کے بعد بھی یہ چوہے کھاتے تھے، چپکلی وہ کتے کھاتے تھے. اچھا، وہ ناصر خسرو کے سفر نامے میں ہے کہ وہ عرب کے علاقے میں گئے تھے تو کہتے تھے ابھی کیا، یعنی کئی سو سال اسلام کے بعد، کہ عرب کے قبائل میں بہت سے ایسے ہیں کہ ابھی تک وہ جیسے آپ دمبے کو پالتے ہیں، بکریوں کو پالتے ہیں، اس کو موٹا بناتے ہیں، وہ کتے کو اسی طرح پالتے ہیں، موٹا بناتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں. اچھا، تو یہ لوگ بہت فقیر تھے. تو ابو بکر ان کو یہی وعدہ دیتا تھا کہ آؤ حملہ کرو، آؤ حملہ کرو، وہاں سے آپ لڑکی لے کے آئیں گے شام سے، آپ کو عورتیں لے کے آئیں گے، لونڈیاں لے کے آئیں گے، اور مال غنیمت لے کے آئیں گے. جہاں پہ آ گیا وہاں پہ لوٹ لیا، وہ آپ کا مال غنیمت ہے. تو اسی کے شوق دلا کر، کیونکہ ان کو اپنی حکومت بھی بنانی تھی اور ان کو مال غنیمت کا شوق دینا تھا، تو یہ لوگ اسلام کے خاطر اور اسلام کی خدمت کے خاطر حملے نہیں کیے ہیں. ان لوگوں نے بھائی اپنی حکومت بڑھانے کے لیے اور وہاں سے لونڈیاں لانے کے لیے اور پیسے لانے کے لیے اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے انہوں نے شام پہ حملے کیے، مصر پہ حملے کیے، ایران پہ حملے کیے. اور یہ کوئی شرعی حکومت تو تھی نہیں ابو بکر کی. ابو بکر کی حکومت شرعی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خلیفہ بنایا. اس کو خود عربوں نے مل کے سیاست کے زور سے خلیفہ بنایا تھا. تو اس کا حکومت ہی باطل ہے. جن وجوہات کے بنا پر اس نے فتوحات کا آغاز کیا تھا، وہ خود ان کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ وہ یہ اسی بات کی رغبت دیتے تھے کہ ہم نے وہاں سے لونڈیاں لے کے آنا ہے، اور لونڈیوں کا بڑا شوق تھا وہاں سے ایران سے یا مصر سے یا شام سے لے کے آنے کا اور مال غنیمت لانے کا. یہ تو بھوکے لوگ تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ ان کی وجہ بھی اسلام کی خدمت نہیں تھی. اس کی فتح کرنے کی وجہ بھی یہ کیا تھی ان کے نزدیک؟ وہاں سے مال غنیمت لانا. اگر یہ حکومت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جاتا تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا نا. کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام معصوم کے زیر سایہ جو جنگ ہوتا ہے اس پہ کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، اس پہ ایک چونٹی پہ ظلم نہیں ہوتا، اس پہ سب انصاف ہی انصاف ہوتا. اور معلوم بھی نہیں تھا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس طرح حکومت چلاتے، دنیا کو فتح کرتے یا دنیا کو کس طرح سے وہ مسلمان بناتے، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو سب غارتیں ہوئی اسلام کے نام پر، لوٹ مار ہوا اسلام پر، اور لوگوں کو مسمار کر دیا گیا، تہذیبوں کو مسمار کر دیا گیا اسلام کے نام پر، اور وہاں جتنے لوگوں کو بے عزت کیا گیا، ان کے خواتین کو، جو ظلم ہوا جس کا حساب اللہ ہی جانتا ہے دوسرے اقوام پر، تو یہ نہیں ہوتی. اور جس کا ابھی تک وہ سلسلہ جاری ہے، وہی خون مار کا جو سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا تھا اس زمانے سے آج تک اسلام کے نام پہ جاری ہے. اور ابھی تک مولویوں کے یہ تما ہے، مولویوں کو یہ آتش ہے کہ کسی طرح جہاد کا سلسلہ شروع ہو جائے تاکہ وہاں سے پھر لوٹ مار کا سلسلہ شروع ہو جائے. ابھی تک ابھی کفار جو ہیں کافی طاقتور ہیں، آپ کو پتا ہے نا. مسلمان بہت کمزور ہیں، یورپ بہت طاقتور ہے، چائنا بہت طاقتور ہے، انڈیا بہت طاقتور ہے، روس بہت طاقتور ہے. مسلمان ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. ابھی مسلمان اگر نہیں کرتے آج کل، لوٹ مار نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں یہ طاقت نہیں ہے. وَإِلَّا اگر مسلمان کے ہاتھ میں طاقت ہوتا تو وہی لوٹ مار کا سلسلہ آج تک جاری ہوتا. ابھی مسلمان کو پتہ ہے کہ اگر مسلمان کفار کو چڑھے، کفار جو ہے ان کا طبیعت بحال کر دیں گے.
مسلمانوں کو ایسے ماریں گے کہ پھر یاد نہ کریں جہاد کا. تو لیکن ابھی تک وہ ہاں جی جناب. جی یہ کہہ رہا تھا میں جیسے انڈیا میں رہتا ہوں تو اب غیر مسلم یہ کوشچن پوچھتے ہیں تو ان کو مطلب اب اس بات کو چھپانا پڑتا ہے. بالکل صحیح کہتے ہیں وہ انڈیا ہندو لوگ صحیح کہتے ہیں مسلمانوں نے بڑا غارت کیا ہندوؤں کا. یہ مسلمان جتنے فاتحین آئے ہیں یہ سب ڈاکو تھے. یہ محمود غزنوی فلان خلجی فلان یہ درانی یہ سب یہ ڈاکو چور تھے. یہ وہاں پہ وہ انڈیا نے تو ان کا کچھ بگاڑا نہیں تھا. ہندوؤں نے یہ آ کے ہمیشہ ہم نے جہاد کرنا ہے کفار کے ساتھ. وہ جہاد کرنا ایک بہانہ تھا. جہاد کوئی جہاد نہیں. اسلام کی خدمت کے لیے تو نہیں جاتے تھے ہندوستان. یہ جاتے تھے وہاں سے سونا لانے کے لیے, مال غنیمت لانے کے لیے, لونڈیاں لانے کے لیے. یہ کہ چاہو یہاں سے مختلف قبائل کو افغانستان سے, ترکستان سے, ایران سے وغیرہ سے جمع کرتے تھے. مثلا 20-25 ہزار کا لشکر بنا دیا, ڈکیتی مارو ہندوستان پہ, اس کے مختلف شہروں پہ جاؤ اور ان کے مثلا ان کے جو جہاں پہ ان کے مال ہے, ثروت ہے, سونے چاندی ہے, ان کو اٹھا کے لے گیا, ان کے لونڈیوں کو اٹھا کے لے گیا, مردوں کو مار دو, قتل کر دو. وہ ہندو صحیح کہتے ہیں ان پہ بڑا ظلم ہوا ہے. یہ سب جو ہوا اسلام کے نام پہ ہوا ہے. اسلام شروع دن سے یاد رکھیے, شروع دن سے یاد رکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد آج تک اسلام ایک آلہ کار ہے. جیسے یہ قلم میرے ہاتھ میں ہے نا, میں جو چاہیں لکھوں, اسی طرح اسلام سیاست کے ہاتھ میں قلم ایک آلہ کار ہے کہ سیاست داں اسلام کے ذریعے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. اور اسی اسلام کے نام پہ ہندوستان پہ جتنے ہوئے ہیں وہ اسلام. ہمارے مذہب میں یاد رکھیے, ہمارے مذہب میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے مذہب میں یہ سب فتوحات باطل ہیں. یہ سب فتوحات خنزیر کے گوشت کھانے کے برابر ہیں. آپ کو پتہ ہے, میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں, ایک منٹ آپ سے خداحافظی کرتا ہوں, میں حدیث دکھاتا ہوں آپ کو. یا علی مدد, جی یا علی مدد, میں حدیث دکھاؤں آپ کو. کال کٹ کاٹ دیں, میں کاٹ دیتا ہوں. اچھا یہ میں حدیث دکھاؤں آپ کو. یہ کتاب ہے الفروع من الکافی الجزء الخامس, کتاب الجہاد الواجب مع من یکون. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے یہ حدیث, ان القتال مع غیر الامام المفروض طاعته حرام مثل المیتة والدم ولحم الخنزیر. حضرت امام صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ امام جہاد جو ہے, اگر امام معصوم علیہ السلام کے کمان کے اندر نہ ہو, امام معصوم علیہ السلام ہے تو جہاد ہے. امام معصوم علیہ السلام اگر نہیں ہے تو وہ جہاد حرام ہے. کس طرح حرام ہے؟ حرام مثل المیتہ, جیسے مردار کا گوشت کا, میت کا گوشت کا, جیسے خون پی لیں. ولحم الخنزیر, سور کی طرح, سور کی گوشت کھانے کی طرح حرام ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جہاد, یہ جو فتوحات کر رہا ہے نا کہ فتوحات, ہمارے نزدیک یہ فتوحات سب باطل ہیں, سب حرام. اگر یہ فتوحات خیر ہوتی تو اس میں سے سب سے آگے امیر المؤمنین علیہ السلام, ائمہ طاہرین علیہ السلام ہوتے.